الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ مسلمانوں، یہ عظیم ترین پیغام رب کائنات نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور اس کا ذکر رہتی دنیا تک کے لیے آخری آتھینٹک پیغام الہی قرآن کریم اور سورۃ الجن کے اندر بیان ہے۔ مسلمانوں، تم کیا اس آیت سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر واقعتاً تیار ہو تو اپنے گھروں سے باباؤں کی تصویریں ہٹاؤ، مزاروں کی تصویریں ہٹاؤ، مزاروں کی تصویروں کو کیلنڈروں سے ہٹاؤ، اور مزار پرستی کے ایڈورٹائز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے روکا گیا، کعبۃ اللہ کے طواف سے روکا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، لیکن رب کائنات نے چند ہی سالوں کے بعد راہیں ہموار کر دیں۔ خوشی اور مسرت اور شادمانی کا موقع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کعبہ کے لیے برسوں ترستے رہے تھے، اس کعبہ میں داخل ہونے لگے، دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں تصویریں ہیں، ابراہیم کی تصویر ہے، اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى الصور فی البیت یعنی الکعبہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ میں تصویریں دیکھیں، لم يدخل، پیچھے ہٹ گئے، داخل نہیں ہوئے۔ وَأَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ، صحابہ کو حکم دیا مٹاؤ ان تصویروں کو۔ وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ بِأَيْدِيهِمْ الْأَزْلَامَ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَقْسَمَا بِالْأَزْلَامِ قَطْ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں ازلام دیکھا، فال نکالنے کے پاسے دیکھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو بددعا دی، فرمایا اللہ ان سب کو ہلاک کرے، غارت کرے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی بھی تقدیر معلوم کرنے کے لیے پانسے کا استعمال نہیں کیا، لیکن ان ظالموں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا۔
ان کی تصویر بنا کر ان کے ہاتھ میں فال نکالنے کے پانسے تھما دیے۔ عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں۔ ابن حبان 5861 ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے عبرت اور نصیحت کی بات ہے کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کعبۃ اللہ جس کی زیارت کی آرزو لیے ہوئے برسوں گزار دیے، لیکن جب داخل ہونے لگے تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور نہ جانے کتنے مورتوں کو دیکھا، صورتوں کو دیکھا، پیچھے ہٹ گئے اور کعبہ میں داخل ہونا تک گوارا نہیں کیا۔ آؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 1601 اٹھا کر دیکھو، اور اسی طرح سے 3352 اٹھا کر دیکھو، 4289 اٹھا کر کے دیکھو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم ابا ان يدخل البيت وفيه الآلهة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا کہ کعبۃ اللہ میں بت ہیں۔ فامر بها فاخرجت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکالو اس کو، ان صورتوں کو نکالو، تب محمد رسول اللہ داخل ہوں گے۔ فاخرجوا صورت ابراہیم و اسماعیل فی ایدیہما الازلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلهم اللہ اما واللہ لقد علموا انہما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فکبر فی نواحیہ ولم يصل فیہ۔ مسلمانوں، کیا تم عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر واقعتاً تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی لاج رکھنے والے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو، تو اپنے گھروں سے ان تمام کیلنڈروں کو نکالو جن میں مزاروں اور باباؤں کی تصویریں ہیں۔ بوڑھے لوگ اپنے بابا ملا کی تصویر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اسی طرح سے خواجہ اپنے گھروں میں اپنے ملا کی تصویر رکھتے ہیں۔ مسلمانوں، تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، تمہارے گھروں میں مزاروں اور آستانوں کی تصویریں آویزاں ہیں۔ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پڑھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا دین دین توحید ہے۔ التجا فریاد رب کائنات ہی سے کرنا ہے، کیونکہ تمہارا یہ مشن ہے، تمہارے نبی کا مشن ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت۔